احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19، 20، 21 نومبر کو عالم اسلام کی معروف شخصیت حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ 19 نومبر 2020 کو عالم اسلام کی عظیم ہستی حضرت مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی زیدہ مجدہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ تقریباً 4 ماہ بعد کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوئے، اور ان کی قید کے ایام میں اہل سنت بڑے مضطرب تھے اور بڑے بڑے احتجاجات کر رہے تھے، ریلیاں نکال رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کر رہے تھے، اور ان کی رہائی کی کوشش کرنے والوں میں قاری زوار بہادر صاحب پیش تھے، اور ان کی اپنی تحریک بھی جو ہے تاریخ صراط مستقیم، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کوشاں تھے۔ سب نے کوشش کی کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب رہا ہوں، اور ان کی رہائی پر اہل سنت بہت مسرور ہوئے، اور بڑی تعداد میں لوگ گئے اور جا کر ان کا استقبال کیا جب جیل سے وہ رہا ہوئے، اور پھر باقاعدہ جلوس کی شکل میں، ریلی کی شکل میں مرکز صراط مستقیم جہاں ان کا ادارہ ہے اور رہائش گاہ ہے وہاں تشریف لے، اور یہاں بھی ایک پروگرام ہوا، جشن باقاعدہ منایا گیا۔ حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ ان کو بھی جیل میں تکالیف دی گئیں، اور ان کے بھائی اسی دوران مفتی عابد جلالی صاحب بھی انتقال فرما گئے تھے۔ ان کے جنازے میں بھی ان کو نہیں جانے دیا گیا، شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب زیدہ مجدہ نے جیل ایام میں اور اہل سنت کی خاطر، دین اسلام کی خاطر انہوں نے تکالیف، مشقتیں برداشت کی ہیں، اور اہل سنت کو شعور اور عروج دلانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت بڑی قربانی اور ذمہ داری۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی جب رہائی پر پروگرام جشن کا ہو رہا تھا مرکز میں، ہم اس کو لائیو دیکھ رہے تھے، جب یہ پروگرام جاری تھا ڈاکٹر صاحب نے اس وقت، میں ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس وقت انہوں نے کہا کہ جو وقت میں جیل میں گزار کے آیا ہوں اس پر نہ تو مجھے کوئی افسوس ہے نہ مجھے کوئی صدمہ ہے، لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ مجھے میرے بھائی کے جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ مفتی عابد جلالی صاحب جن کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا، خود اول تاخر پڑھایا تھا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ہی ان کا انتقال ہوا، جنازہ ان کے گھر سے اٹھا، مگر بدبختوں نے ان کو نماز جنازہ جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ایک دکھی ہیں، اور ان کے دل میں یہ صدمہ ابھی تک ہے کہ میں اپنے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہی پروگرام جاری تھا ان کے جشن کا کہ اسی دوران خبر آئی کہ قبلہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو ہی یہ خبر ڈاکٹر صاحب تک پہنچی تو پروگرام جو جاری تھا اس تقریب کو جلدی کلوز کر دیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب خود علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئے۔
علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یقیناً آپ کا بھی اہل سنت کے لیے ایک عروج میں آپ کا بھی ایک کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کاروان کے وہ ساتھی تھے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کا جو علم بلند کیا تھا، اور اس علم کے نیچے جتنے لوگ آتے گئے ان میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی، ان کو امیر المجاہدین کا لقب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ملا تھا، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مگر کچھ سال ان کی وفات سے کوئی شاید 18 سے لگ بھگ ان کے آپس میں راہیں جدا ہو گئی تھیں، اور یہ راہیں جدا ہونے میں، ان کے راستے جدا ہونے میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ان دونوں ہستیوں کے قریب تھے، مگر ایک دوسرے کے خلاف وہ کان بھرنے والے لوگ کچھ اس طرح کے موجود تھے جو مشاورت غلط دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی راہیں جدا ہوئیں، اور پھر وہ دوبارہ منظر دیکھنا نصیب نہ ہوا کہ کسی جگہ یہ دونوں پھر اکٹھے نظر آئیں۔ لیکن ہمیں دونوں بزرگوں کی نیتوں پر کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی مسلک کے ہمارے عظیم ترجمان ہیں، اور علامہ خادم صاحب بھی یقیناً مسلک اہل سنت کے عظیم آپ خادم تھے، اور دین مصطفیٰ کے آپ عظیم خادم تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی خادم ہیں، تو ان کی راہیں جدا ہو جانے میں ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے۔ علامہ خادم صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ان کے درجات عالیہ کو مزید بلند فرمائے، اللہ ان کا مشن تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت اس کو جاری و ساری رکھے۔ آپ کے جنازے کے مناظر بھی قابل دید تھے، قابل رشک تھے، بہت زیادہ تعداد میں لاہور کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ ہوا، اور آپ جو عرس منائے جا رہے ہیں ہر سال، اور ہر سال کا عرس بھی بڑا دیدنی ہوتا ہے، اس سال بھی عرس میں بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کا مشن، ان کی تحریک کو پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی عمر خضری دے، اور ان کی دین کے کام میں مزید برکتیں دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔